یہی سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں قناعت کی کیا کچھ اہمیت ہے؟ قناعت اللہ کی طرف سے عطا کرتا بہت بڑی نعمت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، راضی برضا رہنا، اور رضا بالقضا، یعنی اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے قضا کر دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے، اس پہ راضی رہنا، یہ ایک سچے بندے کی، مومن کامل کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک مسافر، دنیا میں زندگی گزارو اس طرح سے گویا کہ تم ایک مسافر او کعابر سبیل، یا وہ جو راستہ طے کرنے والا ہے۔ تو ایک مسافر ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جہاں وہ ٹھہرا ہے، کوئی مہمان خانہ، کوئی مسافر خانہ، اس میں کون سی چیزیں ہیں، اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ بڑے قرینے سے، سلیقے سے، قناعت کے ساتھ جو اشیاء بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہماری مثال، بالکل ہماری مثال ایسی ہی ہے اس دنیا میں، ہماری زندگی میں، کہ ہم یہاں ایک مہمان ہیں، مسافر ہیں، یہاں پہ ذات راہ کے طور پر اشیاء کو استعمال کریں، چیزوں کو استعمال کریں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن فضول خرچی مت کرو، فإنہ لا يحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ پاک فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت سلمان فارسی کو کون نہیں جانتا، بڑے کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ایک بار آپ کو اہل بیت میں بھی شمار فرمایا ہے۔ اہل بیت میں شمار ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ سلمان فارسی ایک مرتبہ بہت رو رہے تھے، لوگوں نے دریافت کیا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پہ عمل نہ کیا ہو تو کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا، کون سی وصیت؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو اور ذات راہ سمجھو اس دنیا کو، جو کچھ تمہارے لیے ضروری ہے اتنا ہی استعمال کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے حکومتی مناصب پہ فائز ہوا کرتے تھے، شروع سے ہی لے کے آخر تک، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ جو ان کی بچی ہوئی دولت تھی، پراپرٹی، ترکہ ورثہ، جو کچھ تھا وہ کتنا ہے، تو حیران ہو گئے لوگ یہ دیکھ کر کہ صرف 30 درہم سے یا اس کے برابر ان کی چیزیں بچی ہوئی تھی۔ یعنی اتنا کم کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈر رہے تھے، رو رہے تھے کہ کہیں میں نے کوئی فضول خرچی تو نہیں کر دی۔ رمضان المبارک میں ہمیں یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں، اور ایکسٹرا ویگنزا سے بچیں، بے فضول جو چیزیں ہم خرچ کرتے ہیں، عیاشی سے بچیں، تاکہ رمضان المبارک کو بالکل اسی مقصد کے تحت قناعت کے ساتھ، تسلیم و رضا کے ساتھ، رضا بالقضا کے ساتھ گزار سکیں، جس کی تلقین قرآن و احادیث میں بار بار کی ہے۔ بالکل۔ اور ہم نے بی بی آسیہ کے بارے میں سوال پوچھا تھا، اس کا میں ضرور جواب دوں گا، باقی سوالات شرعی اور فقہی ہیں، مفتی صاحب بہتر جواب دیں گے۔ بی بی آسیہ کون نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پھر فرعون نے آپ کو جان سے مروا دینے کی تمام بچوں کو جو بھی پیدا ہوئے تھے مصر میں حکم جاری کر دیا تھا۔ تو بی بی آسیہ وہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھی، ایک روایت کے مطابق وہ ان کی بیٹی تھی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک باسکٹ میں رکھ کے جب دریا میں ڈال دیا گیا تو اس باسکٹ کو بی بی آسیہ نے ہی حاصل کیا اور اس میں اس بچے کو نکالا بہت پیار سے، شفقت سے۔ بی بی آسیہ دراصل ان کی اپنی ماں تو نہیں تھی، لیکن روحانی اور ایڈاپٹڈ مدر کے طور پہ ان کو جانا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ کا بہت بڑا مقام ہے، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ، اس فہرست میں بی بی آسیہ کو بھی رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کا بہت بڑے انعامات و اکرامات سے ان کو نوازا ہے۔ بات قناعت کی چل رہی ہے، بی بی آسیہ قناعت کی بہت بڑی مثال ہے۔ دیکھیے، قناعت صرف غریبوں اور
فقیروں اور محتاجوں کے لیے نہیں ہے، قناعت امیروں اور غنی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ایک غریب انسان کنٹینمنٹ کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، کم پہ گزارا کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک امیر، ایک دولت مند اور ایک بادشاہ یا ایک رانی اگر کرتی ہے، کم پیسوں کم پہ گزارا کر لیتی ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ مثال ہمیں حضرت بی بی آسیہ میں ملتی ہے۔ آپ ایک شہزادی بھی ہیں، آپ ایک رانی بھی ہیں، کوئین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کم پہ گزارا کیا کرتی تھی۔ یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت تھی۔ بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دی، اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی قناعت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ سب سے بڑا غنی کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ غنی نہیں ہے، غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے، اور جو میرے علاوہ کسی سے امید نہ رکھتا ہو، میرے علاوہ کسی سے مانگتا نہ ہو، اور میرے علاوہ کسی اور کے مال و دولت میں اسے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ یہ بی بی آسیہ ہی کی تربیت تھی، قناعت کی، کہ موسیٰ علیہ السلام میں وہ قناعت آ جاتی ہے۔